بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے، اور اگر ہو سکے تو خوشبو لگا لے اور مسواک کا ضرور اہتمام کرے۔ جمعۃ المبارک کے مسنون اعمال میں سے سب سے پہلا عمل غسل کرنا، دوسرا عمل صاف ستھرے کپڑے پہننا، تیسرا عمل خوشبو لگانا، چوتھا عمل سرما لگانا، پانچواں عمل نماز جمعہ کی تیاری جلدی کرنا، چھٹا عمل مسجد میں جلدی جانا، ساتواں عمل جمعۃ المبارک کے خطبے کو خاموشی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سننا، ساتواں عمل سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت آئندہ جمعہ تک نور بن جاتی ہے، یعنی روشنی یا رہنما بن جاتی ہے، یا درست سمت کا تعین کرتی ہے، یا درست فیصلے کی قوت، درست فیصلے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت فتنہ دجال جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ میری امت میں جو ظہور ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگی ہے۔ تو سورۃ الکہف کی تلاوت فتنہ دجال سے بچنے کا سب سے کارگر، بہترین اور مؤثر ہتھیار بھی ہے۔ تو اس سورت کا ہمیں جمعۃ المبارک کے دن اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 8، درود پاک کا اہتمام کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن، جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پاک بھیجو، مجھ پر درود پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن براہ راست فرشتے تمہارے درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کے دن ہمیں کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری زبان درود مبارک سے تر ہونی چاہیے۔ نمبر 9، دعاؤں کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی گھڑی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس دن ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کون سی قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لیں۔